حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جب گھر سے باہر نکلے تو کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رضائی بھائی تھا وہ دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور آ کر کہنے لگا کہ وہ ہمارا قریشی بھائی، اس کو 2 آدمیوں نے اس کا پیٹ چیر دیا اور اس کے پیٹ کو چاک کر کے اب اس کو وہ سی رہے ہیں۔ یہ کہنا تھا تو حضور کی جو ماں، رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ، ان کے ہوش اڑ گئے کہ ایسے ہوش اڑے کہ وہ دوڑتی ہوئی گئی اور حضور کے والد جو رضائی باپ کہلاتے ہیں تو وہ بھی حلیمہ کے ساتھ دوڑتے ہوئے اس طرف تشریف لے گئے۔ جیسے ہی دیکھا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے کھڑے ہیں۔ تو ماں ہوتی ہے، حالانکہ حقیقی والدہ نہیں تھی لیکن دودھ پلایا تھا تو ایک مناسبت ایسی ہو چکی تھی اور سینے میں ایک محبت کیوں نہ ہوتی کہ ایسا برکتوں والا اللہ نے بچہ عطا کیا تھا کہ جس کے گود میں لینے، جیسے ہی گود میں لیا گیا تو چھاتی دودھ سے بھر گئی اور جیسے ہی وہ گھر میں آیا تو گھر میں برکتیں نازل ہوئیں، جانوروں کے اندر برکتیں، کھانے پینے میں برکتیں، یہاں تک کہ وہ پورا گھرانہ، پورا قبیلہ برکتوں سے نوازا گیا تھا۔ لہٰذا ایک ایسی محبت جو حلیمہ سعدیہ کے دل میں تھی وہ کسی اور کے دل میں نہیں تھی، لہٰذا اس محبت میں آ کر حضور کو اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ یہ کیا ہوا؟ پھر باپ آیا، رضائی باپ، انہوں نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر چمٹایا اور پوچھا گھبراہٹ میں اور مدہوشی میں کہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ 2 آدمی آئے اور آ کر انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا۔ یہاں پیٹ سے لے کر سینے تک کا جسم جو تھا، جیسے بائی پاس میں انسان کا سینہ، آپ تو جانتے ہیں بائی پاس ہوا ہے آپ کا، تو وہ سینہ چاک کر کے انہوں نے میرا دل نکالا اور نکال کر ایک سونے کا تشت تھا ان کے پاس، تھال جس کے اندر برف رکھی ہوئی تھی، اس برف کے ساتھ میرے دل کو دھویا گیا، صاف کیا گیا۔ اور کمال جاؤں حضور کی ذات پر اور اللہ کی قدرت پر کوئی بے ہوشی کے آثار نہیں ہیں۔ حضور خود یہ قصہ بیان کر رہے ہیں، نہ بے ہوشی کی گئی، نہ حضور کو بے ہوش کیا گیا، بلکہ ہوش و حواس کے اندر یہ سارا منظر دکھایا جا رہا تھا۔ تو حضور کے دل کو ان فرشتوں نے پکڑ کے دھویا اور اس کو نچوڑا، جس میں سے 2 یا 3 قطرے خون کے نکلے، اور وہ کہنے لگے کہ یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا، یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا۔ تو اس کو نکالنے کے بعد دوبارہ اس برف کے پانی کے ساتھ برف سے اس دل کو صاف کر کے دوبارہ وہیں لگا کر میرے سینے کو سلائی کر دیا گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں، یہ میں بعد کی بات کر رہا ہوں، اس موقع کی بات نہیں کر رہا، کئی صحابہ سے یہ چیز منقول ہے کہ ہم نے حضور کے سینے میں سیون، ہماری زبان میں کہا جاتا ہے اردو میں، کہ ہم نے کئی صحابہ سے یہ بات منقول کہ ہم نے حضور کے سینے پر اور پیٹ پر وہ سلائی کے نشانات دیکھے ہیں، سلائی کے نشانات دیکھے ہیں۔ بعض سیرت نگاروں نے، بعض لوگوں نے یہ اس کو تعبیر کیا ہے، شق کہتے ہیں پھاڑنا، چاک کرنا صدر سینے کو، یعنی حضور کے سینے کو چاک کر کے دل کو نکالا گیا تھا اور اس کو پاک کیا گیا، دھویا گیا۔ تو بعض لوگ اس سے مراد یہ لیتے ہیں سیرت نگار کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور کا شرح صدر کیا گیا۔ اردو میں کہتے ہیں ہمارے تیرا شرح صدر نہیں ہو رہا، انگلش میں، اردو میں مطمئن ہو جانا، دل کا مطمئن ہونا، اس کے دل میں کسی بات کا اتر آنا، اور انگلش میں کہ یہ سیٹسفائی ہو چکا ہے اس معاملے میں، اس بات میں۔ تو بعض لوگوں نے مراد یہ لی ہے، لیکن تمام محدثین کے نزدیک اور علماء کے نزدیک کہ جو دین کو عقل کے مطابق نہیں پرکھتے، انہوں نے اس واقعے کو بعینی ہی ایسے ہی قرار دیا ہے جیسا کہ احادیث کے اندر منقول ہے کہ حضور کا شق صدر ہوا
حضور کے سینے سے دل کو نکال کر اس کی صفائی اور اس کو پاکیزہ کرنے کا اہتمام کیا گیا تھا، انتظام کیا گیا تھا۔ یہ میرے نبی کا ایک معجزہ ہے جو نبوت ملنے سے پہلے ہی حضور کی ذات کے اوپر ظاہر ہوا۔ لہٰذا 4 برس کی عمر تھی، اور اس 4 برس کی عمر میں پہلا شق صدر ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی وہ فرشتے مہر نبوت کو صاف کر کے مہر نبوت کو لگا رہے ہیں۔ یہ پہلا شق صدر کا واقعہ تھا، پہلا واقعہ۔ احادیث میں آتا ہے کہ 4 مرتبہ حضور کا شق صدر ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ یہ جو میں بیان کر چکا، یعنی 4 برس کی عمر میں جب حضور کی تربیت ہو رہی تھی اماں حلیمہ سعدیہ کے پاس، تو وہ بڑی گھبرائی، پریشان ہو کر بچے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، سیدھا حضرت آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں سگی ماں کے پاس کہ اے آمنہ بہت گھبرائی ہوئی ہو سعدی حلیمہ کیا ہوا؟ کہ میں بہت پریشان ہوں، تیرے بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ یہ کہتا ہے کہ 2 لوگ آئے اور آ کر انہوں نے میرے سینے کو چیرا اور میرے دل کو نکالا، اور یہ معاملہ ہوا۔ اس کے بعد میرے سینے اور پیٹ کو چاک کرنے کے بعد، اس پوری صفائی کے بعد انہوں نے سینے اور پیٹ کو سلائی کر دیا، اور یہ دیکھو تیرے بیٹے کے پیٹ پر نشان ہے۔ یعنی یہ بات سننے کے بعد حضرت آمنہ نے ذرہ برابر بھی حیرانگی کا اظہار نہیں کیا کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، نہیں، بلکہ مطمئن ہو کر سنا تو کہتے ہیں کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اس کو حوصلہ دے رہی ہیں کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ میرا بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں ہے، ابھی تو یہ حمل میں تھا، تو حمل کے دوران میرے ساتھ یہ معاملات پیش آئے۔ وہاں اماں آمنہ نے حضرت حلیمہ کو حمل کے دوران پیش آنے والے عجیب واقعات، سلامیاں اور پانی اور خوشبوؤں کا آنا، وہ جتنے سابقہ واقعات تھے وہ سارے وہاں بیان کیے، اور کہا میرا بیٹا یہ خوشخبری لے کر پیدا ہوا ہے، یہ جہالت کی اندھیریوں کو ختم کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، لہٰذا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک یہ۔ دوسرا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 برس ہوئی، شق صدر اس وقت پیش آیا۔ ایک 4 برس کی عمر میں، دوسرا جب بعثت کا زمانہ قریب آیا، اس دن جس دن پہلی وحی نازل ہونی تھی اور حضور کو نبوت سے نوازا جانا تھا، تیسرا اس دن، اور چوتھا کہ جب حضور کو معراج ہوئی، معراج سے پہلے۔ تو یہ 4 واقعات، 4 مواقع، نمبر 1 4 برس کی عمر میں، نمبر 2 10 برس کی عمر میں، اور نمبر 3 جب پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی جب نبوت سے جس دن نوازا گیا اس موقع پر، اور نمبر 4 جب معراج ہوئی۔ تو علماء نے، محدثین نے لکھا ہے، روایات لے کر آئے ہیں کہ 4 مرتبہ یہ شق صدر اس لیے ہوا کہ پہلی مرتبہ کہ جو دل میں شیطان کا اگر کوئی اثر باقی تھا اس اثر کو ختم کر دیا گیا، اور شیطان کا جو کوئی حصہ تھا وسوسے کے اعتبار سے، شیطانی حملوں کے اعتبار سے، اللہ نے اس جسم اقدس کی، جسم نبوت کی بچپن سے ہی حفاظت کرنی تھی، لہٰذا شروع سے ہی اس شیطانی اثر کو ختم کر دیا گیا۔ پہلی مرتبہ تو شق صدر اس لیے ہوا کہ دل کو نکال کر اس کی صفائی کا انتظام ہوا ہے۔ دوسری مرتبہ 10 برس کی عمر میں کہ یہ 10 برس کا بچہ عام طور پر کھیل کود کے اندر، لہو و لعب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور بچپنے میں اس کی تمام تر توجہ کھیل کود میں ہوتی ہے۔ اللہ اپنے نبی کو اس کھیل کود کے زمانہ میں کھیل کود سے اور لہو و لعب سے اور ہر قسم کی فضول چیز سے محفوظ کرنا چاہتے تھے، لہٰذا اس دل کو نکال کر اس میں پیدا ہونے والی ان نفسانی چاہتوں اور خواہشوں کو دوسری مرتبہ شق صدر کے ذریعے ختم کر دیا گیا۔ 2 مرتبہ۔ تیسری مرتبہ جب وحی نازل ہونی تھی، جس دن وحی نازل ہونی تھی، انا انزلنا
کیسے ہے وہ؟ ہم نے اس کو پہاڑوں پر پیش کی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے اس وحی کو، قرآن وحی، کہ ہم نے اس وحی کو آسمانوں کے اوپر پیش کیا نہیں، زمینوں پر پیش کیا نہیں، پہاڑوں پر پیش کیا نہیں۔ اتنی وزنی چیز، اتنی بھاری چیز کہ جو آسمان جس کو اٹھانے سے قاصر، زمین اور پہاڑ جس کو اٹھانے سے قاصر ہوں، آج وہ ایک نبی کی ذات پر پیش کیے جانے کا وقت ہوا ہے۔ لہٰذا اس دل میں اس وحی کو برداشت کرنے کا مادہ رکھنے کے لیے اور اس وحی کا بوجھ برداشت کرنے کا مادہ رکھنے کے لیے تیسری مرتبہ شق صدر کیا گیا۔ وہی معاملہ جبرائیل اور اپنے ساتھ ایک فرشتہ لے کر حاضر ہوتے ہیں، شق صدر کرتے ہیں اور سینے سے دل مبارک، قلب مطہر کو اور اس پاکیزہ قلب کو نکال کر اس میں وحی کو برداشت کرنے کا مادہ رکھا جاتا ہے، اور وحی کی برکات کو برداشت کرنے کا مادہ رکھا جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ شق صدر اس موقع پر ہوا، اور چوتھی مرتبہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہونے لگی تو اس معراج کے موقع پر، معراج کیا تھی؟ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ان ساتوں آسمانوں سے اوپر پھر اللہ کا عرش اور جنت اور جہنم اللہ کے سامنے پیشی، اور اللہ اور بندے کے درمیان 70,000 نور کے پردے، اس کو ہٹا دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں کروں گا، ضد پر آئے، اللہ نے صرف طور کے اوپر اپنی ایک تجلی ماری کہ وہ طور راکھ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس نظارے کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ لہٰذا آج کا دن معراج کا دن ہے، حضور نے جنت کو بھی دیکھنا ہے، جنت کی نعمتوں کو بھی، اللہ کو بھی، اور اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے۔ نور کے 70,000 پردے ہٹا دیے گئے ہیں، جنت، جہنم، آخرت، ساتوں آسمان کراس کر گئے، یہاں تک کہ عرش معلیٰ، اللہ اور اللہ کے رسول، دوسری کوئی بیچ میں چیز حائل نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس معراج کے دن اتنی بڑی بڑی چیزوں کا تحمل کرنا ہے، تو اس معراج سے پہلے شق صدر کر کے اس دل کو اور اتنا مضبوط کرنے کی نوبت آئی۔ فرشتوں نے آ کر اس دل کو اور مضبوط کیا کہ ان چیزوں کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہو جائے۔ تو یہ 4 مواقع ہیں، 4 برس کی عمر، 10 برس کی عمر، جب بچپنا ختم ہوا، لڑکپن کی زندگی شروع ہو رہی تھی، پھر معراج کا موقع، اس تیسرے نمبر پر بعثت کا موقع، اور چوتھے نمبر پر معراج کا موقع۔ تو یہ 4 موقعوں پر یہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا ہے۔